وہ اسرائیل جو آج سے 1 سال قبل بیچارے فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا تھا، ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور غزہ کی آبادی کو تہس نہس کر رکھا تھا، آج ٹھیک 1 سال بعد گزشتہ رمضان میں غزہ کی آبادیاں قبرستان اور ویرانوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس رمضان میں وہی منظر دشمن کی سرزمین پہ نظر آ رہا ہے۔ دشمن کی سرزمین وہی انہی ویرانوں کا منظر پیش کر رہی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے بچنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ حضرات، اللہ کا ایک قانون یہ بھی سمجھ میں آتا ہے حالات کو دیکھنے کے بعد کہ اللہ کا ایک قانون اس زمین پہ یہ بھی، اللہ ظالم کو ظالم سے لڑاتا ہے، اللہ ظالم کو ظالم سے بھڑاتا ہے، اللہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتا ہے، اللہ ظالم کو ظالم کے ذریعے سزا دیتا ہے۔ یہ اس زمین پر اللہ کا قانون رہا ہے۔ قرآن نے اس قانون کو بیان کرتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ظالموں کے ظلم کے سبب ہم ظالموں کو آپس میں لڑایا اور بھڑایا کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ مسلط کیا کرتے ہیں۔ اور حضرات، حالات کے تناظر میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، مظلوموں کی آہیں کتنا اثر رکھتی ہیں، مظلوموں کی آہیں کیسے رنگ دکھاتی ہیں، مظلوموں کی آہیں کیسے مظلوموں کی آہیں کیسے اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ کئی ممالک میں جنگ کا ماحول ہے، یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ، فرعون کو دنیا سے ختم ہوئے 1000 سال گزر گئے، مگر فرعونیت زندہ ہے۔ فرعون مر چکا ہے مگر فرعونیت زندہ رہی اور آج بھی زندہ ہے۔ وہ فرعونیت جو طاقت کے نشے میں انسانوں کی نسل کشی کرنا چاہتی ہے۔ رب العزت نے فرعون کے بارے میں کہا تھا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین۔ کہ فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کر رکھی تھی، زمین کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک گروہ کو یعنی بنو اسرائیل کو بڑا کمزور سمجھ رکھا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا۔ فرعون نے کم سے کم عورتوں پہ رحم کیا تھا کہ عورتوں کو زندہ چھوڑا کرتا تھا۔ جدید دور کے فرعونہ اور جدید دور کی فرعونیت، نہ بچوں پہ رحم، نہ عورتوں پہ رحم، نہ بوڑھوں پہ رحم، نہ ضعیف اور کمزوروں پہ۔ حضرات، جنگیں جب بھی ہوتی جہاں بھی ہوتی، جنگیں جب بھی ہوتی جہاں بھی ہوتی ہیں، انجام بس یہ ہوتا ہے کسی طاقتور ملک کی انا جیتتی ہے پر انسانیت ہمیشہ ہارتی ہے۔ طاقتور ملک کی انا جیتتی ہے پر انسانیت ہمیشہ ہارتی ہے۔ عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، آبادیاں مٹ جاتی ہیں، جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ رب العزت نے عہد نبوت کی 2 بڑی طاقتوں روم اور ایران کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا تھا، جو جنگ ہوئی تھی، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ نے سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے کہا کہ فساد برپا ہو گیا، فساد برپا ہو چکا، سمندر میں بھی، خشکی میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے سبب، لوگوں کے خطاؤں کے سبب، لوگوں کی گناہوں کے سبب۔ اور یہ جنگ کی صورتحال، یہ قتل و خون ریزی، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کو اس دنیا میں ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون۔